والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ آنے والے جمعے میں رسول مکرم رحمت معظم فخر اعظم بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم محبوب رب ارحم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات پر بیان ہوگا۔ سب سے بڑا علم کائنات میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو صبح سے شام اللہ کے محبوب کے طریقے پہ کرنی آ جائے، اس سے بڑا ذہین انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ اسی عنوان پر میں نے تیاری شروع کی تھی تو بعض مہربانوں نے، کرم فرماؤں نے یہ مشورہ دیا کہ سوموار کی شام کو شب برات آ رہی ہے اور یہ ایونٹ اور موقع سال میں ایک دفعہ آتا ہے، سو بہتر ہوگا کہ اگر ہم اس جمعے کی گفتگو کو شب برات کے نام مخصوص کر دیں اور آنے والے جمعے سے ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں، کیونکہ اس جمعے ساتھیوں کو یہ خواہش تھی کہ شب برات ہم کس طرح کریں، کیا عبادات کریں، کیا معمولات کریں، قرآن سنت کی روشنی میں اس رات کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، انسانی زندگی پر اس رات کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، واقعات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس جمعے کو اس موضوع پہ گفتگو نہ کر سکے تو یہ رات اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہے۔ سو اسی مشورے کے پیش نظر آج کی گفتگو شب برات کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 دن کے بعد یہ موقع ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں اس کو نقل کیا، فرماتی ہیں 15 شعبان تھی، اللہ کے محبوب میرے حجرے میں تھے، رات کا کوئی وقت تھا، میں نے جاگی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب تشریف فرمانی ہے، دل کو عجیب طرح کے وہموں نے، اندیشوں نے آ گھیرا، آپ کہاں گئے؟ کسی اور اہلیہ کے حجرے میں چلے گئے، باہر تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ تو ان مختلف وہموں کی دسترس میں اٹھی اور باہر گئی تو میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے، حجرہ جہاں آپ علیہ السلام کے حجرات ہیں وہاں سے قریب ہی ہے جنت البقیع، حجاج کرام جانتے ہیں۔ میں وہاں پہنچی تو اللہ کے محبوب وہاں تشریف فرما تھے، تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، عائشہ تمہارے جی میں یہ گمان گزرا تھا کہ جو رات میں نے آپ کے حجروں کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے وہ میں کسی اور حجرے میں چلا جاؤں گا؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہی وہمہ گزرا تھا کہ آپ کسی اور اہلیہ کے ہاں۔ کہا نہیں عائشہ، نبی ناانصافی نہیں کر سکتے، جس اہلیہ کے ہاں جو رات طے ہو میں وہیں گزارتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کہاں تشریف لائے؟ پر میں عائشہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ المغفرہ بھی کہتے ہیں۔ آسمان سے اہل زمین کے نام رحمتوں کے اترنے والی رات، اہل زمین کے لیے برکتیں نازل کرنے والی رات، اہل زمین کے گناہوں کو معاف کرنے والی رات، اور اہل زمین کی دستاویز جبریل اور اسرائیل کے حوالے کرنے والی رات، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ مجھے جبریل علیہ السلام بتا گئے تھے کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب کو بنی کلب کے بکریوں کے وجود پر جتنے بال ہیں، اللہ اس رات کی برکت سے آپ کی امت کے اتنے جہنمیوں پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو عربوں میں پایا جاتا تھا، اور بکریوں کے پالنے میں، ریوڑوں کے رکھنے میں وہ ایک معروف تھا، جیسے بعض قبائل بعض احوال سے معروف ہوتے ہیں۔ تو بنی قبیلے کلب کی بکریاں اور بکریوں کے وجود پہ بال، مقصود یہ تھا کہ بے حد و حساب وہ لوگ جو اپنے اعمال کی پاداش میں، گناہوں کی سزا میں دوزخ کا ایندھن بن چکے ہوتے ہیں، آگ کے کمبل، آگ کے لحاف، آگ کے جوتے، آگ کی ٹوپیاں، تھور کے کانٹے اور زخمیوں کا پیپ اور اس کا پانی پینا، یہ جو عذاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، پروردگار 15 شعبان کی شب
جس کو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں شب برات کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، برات نجات کو کہتے ہیں، ہم اس کو فارسی میں شب برات کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کا نام شب مغفرہ بھی آیا ہے، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الصق، یہ سارے نام اس کے ہیں۔ کہ مجھے جبریل علیہ السلام یہ بتا گئے تھے کہ اس شام کو پروردگار بے حد و حساب دوزخیوں کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سو میں جنت البقیع آیا تھا اور میں نے اللہ سے آ کر یہ درخواست کی کہ پروردگار فلاں فلاں کے لیے بھی آپ جنت کو واجب کر دیں۔ اس لیے سنت ہے اس رات کو قبرستان جانا بھی اور اہل قبور کے لیے اللہ سے معافی مانگنا۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ وہ کن کن حالات میں گزر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کیفیات میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کا ایک قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں رات کے پچھلے پہر ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بے حد و حساب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیک، مسلسل ایک طرف نظریں، پلکوں کو چپک نہیں رہے اور وہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن المیتون، ہم مردہ لوگ ہیں جن کو تم میت کہا کرتے ہو۔ میں نے کہا تم سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے نیکیاں لکھی جائیں، ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دارالجزا میں ہیں، دارالعمل میں نہیں ہیں۔ جزا کا زمانہ سکڑ گیا اور اب ہم اس وقت جزا کے زمانے میں عمل کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کثرت سے سلام کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے محبوب کون کیسے مرے گا؟ یہ تو اللہ کے ہاں طے ہے، دیوار کے نیچے، بخار کے ذریعے، جیل کے اندر، تختہ دار پر، دریا کے اندر بخار، کون کیسے مرے گا یہ تو طے ہے۔ لیکن ایک آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کاش میں شہادت کی موت مر جاؤں اور پروردگار کی طرف سے اس کے لیے کوئی اور طریقہ موت لکھا ہو، تو اس کی خواہش کے پورا ہونے کا کوئی طریقہ ہے کہ اس کو قیامت والے دن گروہ شہیدہ میں کھڑا کیا جائے۔ آپ فرمایا عائشہ یہ مجھے آپ سے ہی توقع تھی کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہی ایسا حریصانہ سوال کر سکتی تھی۔ سن تیری برکت سے بنی نوع انسان کے لیے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑے ہو، اس کو کہو روزانہ 22 دفعہ اللہ کی رضا کے لیے سلام کرو۔ اس دن اگر مر گیا تو قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں، واقفیت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے سلام اسلامی حق ہے، مسلک کا حق نہیں ہے، واقف کا حق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ سلام واقف کو کیا جائے گا، ناواقف کو لوگ سلام نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے گا تو وہ پوچھے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ کہ سلام کا مقصد پہچاننا نہیں ہوتا، سلام کا مقصد سلامتی بھیجنا ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں یہ ہے کہ لوگ سلام کرنے سے اترائیں گے، سلام نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم کون ہو؟ کہنے کہ ہم مردے لوگ ہیں۔ میں نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کہ کوئی وہ کام جس کے کرنے سے نیکی ملے ہم نہیں کر سکتے، نیکیوں کا زمانہ بیت گیا۔ اب راہ چلتے ہوئے ایک آدمی سلام کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سلام کرتے ہوئے 100 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، 90 اس کو ملتی ہیں جس کے سلام کرنے میں یا جواب دینے میں مسکراہٹ زیادہ ہوتی ہے، خندہ پیشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم سلام نہیں کرتے۔ اب فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور تم اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو سلام کے بغیر کلام کرے اس کا جواب مت دو، کہ پہلے میرا حق مجھے دو۔ کہ تمہارا حق کیا ہے؟ کہ سلام، میرے اوپر سلامتی بھیجو۔ 5 نیتیں ہوتی ہیں سلام کے اندر۔ اللہ تمہارے جسم کو محفوظ رکھے بیماری سے، مال کو محفوظ رکھے بربادی سے، عزت کو محفوظ رکھے رسوائی سے، اور زندگی کو محفوظ رکھے خطرات سے، اور موت کو محفوظ رکھے شیطان کے حملے سے۔ آدمی ایک دفعہ کہتا ہے السلام علیکم، اور حدیث پاک میں آتا ہے تکبر سے پاک ہونا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کرو۔ متکبر سلام میں پہل نہیں کر سکتا، اور تکبر وہ ڈنگ ہے کہ کسی کو لگ جائے جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے انسان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن متکبر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔
اور ایک آدمی دیکھنا چاہے کہ جس طرح علامات ہوتی ہیں، کینسر کی علامات یہ ہیں، ہیپیٹائٹس کی علامات یہ ہیں، شوگر کی علامات یہ ہیں، بلڈ پریشر کی علامات یہ ہیں، ایک آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل دماغ کو تکبر کا وائرس نہیں لگا، تو وہ دیکھے کہ سلام میں پہل کرتے ہوئے طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے۔ سلام کو عام کریں۔ قیامت کے قریب سلام حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا جی میرے اوپر قرض بڑا ہے، اترتا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کو کر، اللہ تیرا قرض اتار دیں گے۔ کہا جی کیا کروں؟ کہ جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کر، میری ذات پہ درود پڑھ، اور اللہ کے تعارف پر مبنی سورت اخلاص پڑھ۔ قل هو اللہ احد، یہ سورت اخلاص ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اہل خانہ پہ سلام، نبی رحمت پہ درود اور اللہ کا تعارف سورہ قل هو اللہ احد پڑھ۔ تو یہ کام دن میں 2 دفعہ کیا کر، احد پہاڑ کے وزن کے برابر تیرے اوپر صدقہ ہوا، قرض ہوا۔ آمنہ کا لال گارنٹی دیتا ہے تیرے قرض اللہ اتار دے گا۔ اس سے بڑا گارنٹر کائنات میں کوئی نہیں۔ اب اس کے لیے غریب کو امیر نہیں ہونا پڑتا، شہری کو دیہاتی نہیں ہونا پڑتا، پروفیسر کو انجینئر نہیں ہونا پڑتا، اس کے لیے سندھی کو پنجابی نہیں ہونا پڑتا۔ ہر آدمی نبوت کی پاکیزہ اقدس طیب طاہر کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سلام کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا سلام میں پہل کرنا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے سلام نہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سلام کیا، حضرت علی نے جواب دیا۔ وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شکایت کی، آج علی بھائی نے خلاف معمول مجھے سلام نہیں کیا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ آج آپ نے سلام نہیں کیا۔ کہا جی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا رضوان نے میری انگلی پکڑی اور جنت میں لے گیا۔ جنت کے فرشتوں کے سردار کا نام رضوان، وہ مجھے جنت میں لے گیا۔ جنت میں مجھے گھماتا رہا، پھراتا رہا، ایک سے ایک بڑھ کے حسین محل۔ ایک محل مجھے اتنا حسین لگا جو اندر سے باہر نظر ہے، باہر سے اندر نظر ہے، اتنا گلاسز کتنا صاف شفاف۔ میری آنکھوں میں طلب آئی اور میں نے پوچھا یہ کن کو ملتا ہے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مل جائے۔ یہ محل کن کو ملتا ہے؟ کہ یہ ان کو ملتا ہے جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ تو میرے جی میں آیا کہ ابو بکر بھائی کو وہ محل ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں سلام نہیں کروں گا، انہوں نے کرنا تو ہے۔ تو اس نیت سے میں نے سلام نہیں کیا تاکہ جنت کا وہ حسین محل ان کے بھی مقدر میں ہو جائے۔ اور روزانہ کتنے محل روڈ پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک خادم کو پکڑتے اور بازار چلے، تو خادم قدرے موٹا تھا، تو بازار میں اس دکان پہ گھومتے پھرتے واپس آ جاتے۔ بازار کے دکاندار کہتے آئیں جی بیٹھیں جی، یہ چیز لیں جی، حضرت بیٹھیں جی، تو یہ نہ بیٹھتے، نہ سودا صرف، نہ خرید و فروخت، اور واپس آ جاتے۔ تو شام کو آ کے وہ خادم کہتا ہے کہ نہ آپ نے کچھ لیا، نہ بیچا، نہ بیٹھے، نہ کھایا، نہ پیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ موٹے پیٹ والے ہم تو صرف 22 آدمیوں کو اللہ کی رضا کے لیے سلام کرنے گئے تھے۔ اب ہمارا سلام مسلک کی بنیاد پر ہوتا ہے، دوسرے مسلک کا آدمی گزر جائے سلام نہیں کرتے، کتنا ظلم ہے۔ یعنی فرقہ پرست لوگوں نے دیکھو امت کو کتنا منقسم کیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اور سلام کرتے ہیں جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ برباد کرے ایسے مذہبی اداکاروں کو جنہوں نے امت کے اندر سے سلام کا رواج بھی ختم کر دیا، اور سلام بھی مسلکی حق ہو گیا، مسلمان کا حق نہیں رہا۔ تو میں اور آپ سلام کو عام کریں۔ اللہ کے محبوب چھوٹے بچوں کو بالخصوص سلام کرتے تھے، کہا کرتے تھے سلام ایک دعا ہے، اور معصوم دعا دے گا تو قبولیت کے قریب ہے۔ اور سلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی روح پھونکی، ابھی روح ناف تک گئی تو آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ اللہ نے کہا روح کو پورے وجود میں جانے کا انتظار ہی نہیں کیا، بے شک انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک جلد بازی ہوتی ہے، یہ ابا آدم سے ہمیں میراث میں ملی ہے، کہ روح نے ابھی پورے وجود میں پہنچی نہیں اور اب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سامنے بیٹھا تھا فرشتوں کا گروہ، تو جب روح پاؤں تک چلی گئی تو اللہ نے کہا ان کو جا کے سلام کرو۔ اب جنت کا ماحول، اللہ کا حکم، پہلا انسان اور نبی اور رسول کہ جاؤ سلام کرو۔ تو ابا آدم نے، بخاری شریف کی روایت، ابا آدم نے اللہ کا حکم مان کر جنت میں جا کے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے آگے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ پہ بھی سلامتی ہو، آپ پہ رحمت بھی ہو۔
اور سلام اتنا ضروری چیز ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر لٹایا کرو، اور سلام میں سمائل پاس ضرور کرو، چہرے پہ درستگی لے کر، چہرے پہ سختی لے کر، چہرے پہ مصنوعی نہ وہ سلام نہ کیا کرے۔ مسکراتے ہوئے کتنے لوگوں کے دلوں کی تھکن مسکراتے ہوئے چہروں کے سلام چن لیتے ہیں۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے چہرے سلام چھوڑ گئے، جس وجہ سے دلوں کے آنگن میں اتری غموں کو چننے والا کوئی نہیں رہا۔ کہا سلام کرو، کوشش کریں فون پہ اپنا گفتگو کا آغاز سلام سے کریں۔ جاوید چوری نے لکھا اپنی اس کتاب میں 0 پوائنٹ میں، کہنے کہ لندن کے اندر 2 بھوکے شرابی فقیر تھے، انہیں پیسے کے پاس نہیں تھے، وہ شام کو آ کے شراب خانے کے دروازے میں بیٹھ جاتے۔ شام کو شرابی آتے تو وہ اپنی بوتلوں کو پی کر، شراب گلاسوں میں پی کر بچا کچا تھوڑا تھوڑا گھونٹ 2 گھونٹ ان کے اندر ڈال دیتے۔ رات بھر یہ فقیر شرابی اپنے جام کا گھونٹ گھونٹ لے کر بھر کے صبح پی کے یہ بھی چلے جاتے۔ ایک شام یہ بیٹھے تھے تو دونوں فقیر شرابی اس طرح آ کے، ایک شراب پینے والا ہے، اس نے وہاں کے ساقی کو کہا 2 تیز شراب کی بوتلیں ان کو بھی دے دو۔ اب یہ عادی نہیں تھے، یہ تھے بچے کھچے، پرانی، ٹیسٹ لیس اور اثر کے خالی شراب پینے والے۔ اس رات سرے شام تیز نشے والی شراب مل گئی۔ جب شراب ملی تو جاوید لکھتا ہے کہ پھر ان میں ہوش نہ رہا، کیونکہ ایڈکٹڈ تو تھے نہیں تیز نشے والی شراب پینے کی، تو اب یہ اپنے آپ میں نہ رہے، اٹھے، جھومے، ٹکرائے، اور ایک نے کہا ہیلو اور دوسرے نے کہا ہیلو۔ لندن کے شراب خانے پہ عیسائیوں کا جملہ مومن آج مسجد میں دہرا رہا ہوتا ہے، اور ابا آدم کا جنت کا جملہ مسلمان نہیں دہراتا ہے۔ اس سے بڑی کم نصیبی کیا ہے؟ ہیلو وہ لفظ ہے جس کا لغت میں معنی ہی کوئی نہیں۔ انگلش ڈکشنری کو آپ کھولیں، ہیلو کا لفظ تلاش کریں، اس کا میننگ ہی کوئی نہیں۔ لیکن دنیا میں سب سے بہترین دعائیں جملہ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ایک انگریز نے کہا دوسرے کو، اس کی ماں مری ہوئی ہو، وہ کہتے تو گڈ مارننگ کہہ رہا، میری ماں مری پڑی ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کہتا ہے السلام علیکم، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے، میں نے آپ پہ سلامتی کی دعا دی ہے، میرا اس جملے میں کوئی تلخی تو نہیں ہے۔ ایسا جملہ کہ رنجیدہ کو، غمناک کو، افسردہ کو، پریشان حال کو، بیمار کو، دکھیارے کو ہر موقع پہ آپ بول سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے اس جرم کی معافی مانگیں جس جرم سے ناراض ہو کر پروردگار نے ابا آدم کا پاکیزہ، حسین اور معطر اور دعاؤں سے بھرپور جملہ ہمارے لبوں سے لے لیا، اور اس کی بجائے شرابی کا جملہ ہمارے لبوں پہ رکھ دیا۔ اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے جس گناہ سے ناراض ہو کر پروردگار نے ہمارے لبوں کو ایک نورانی جملے سے محروم کر دیا۔ ہلو 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 ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر، بات کہیں دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شب برات 10 صحابہ نے روایت کی ہے اس رات کے حوالے سے کہ پروردگار اس رات کو گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس رات کو آنے والے سال کے پیدا ہونے والوں کی فہرست، اس لیے اس کو لیلۃ الصک کہتے ہیں۔ صک عربی میں دستاویز کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے، اس کو دستاویز کہتے ہیں۔ پروردگار اس رات کو آنے والے سال کے پیدا ہونے والے بچوں کے نام اور آنے والے سال میں مرنے والوں کے نام عالم غیب سے لے کر جبریل اور میکائیل کے حوالے کر دیتا ہے کہ اگلے سال ان کو مار دینا ہے اور اگلے سال ان کو پیدا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس رات کو آنے والے سال کے لیے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کا تنگ کرنا ہے، کس کا وسیع کرنا ہے، کس کا منتشر کرنا ہے، کس کا مجتمع کرنا ہے، کس میں برکت دینی ہے، کس میں کثرت دینی ہے، کس کو مقروض کرنا ہے، کس کو فراخی دینی ہے، کس کو پورے علاقوں میں پھیلا دینا ہے اور کس کو گھر عطا کرنا ہے۔ آنے والے سال کے رزق روزی کا اجتماع، انتشار، کثرت، برکت، قلت، وسعت، وہ بھی اسی رات کو طے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کی صبح پر اللہ کے محبوب نے روزہ رکھا اور اس رات کو دیر تک عبادت فرمائی، اور اس رات کو اللہ کے محبوب قبرستان تشریف لے گئے اور مرحومین کو خصوصی یاد رکھا۔ ہمیں اندازہ نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو پروردگار مرنے والوں کو قبروں سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دیکھو ان محلوں کو، ان ماڑیوں کو، ان گھروں کو، ان علاقوں کو جہاں تمہارا راج تھا اور میں کرتے تھے، میرا یہ اب دیکھو، اب تمہاری یاد، تمہارا بول، تمہارا تذکرہ کبھی ہے؟ تو سوموار کی عشاء پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں،
راستے کی رکاوٹیں اللہ ذیل کر دیتے ہیں اور یہ رات بھر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے تھے اکٹھے، میں نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا مردے ہیں۔ میں نے کہا سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کہ مجبوری ہے۔ فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے ہم نیکی کر کے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جنتی میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، اوپر سے چمک آئے گی اور یہ کہیں گے اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا۔ جنتی سب سے چھوٹا پلاٹ، سب سے چھوٹا گھر، جس طرح رحمانی ٹاؤن میں ممکن ہے 2 مرلے کا گھر ہو، 5 مرلے کو، 2 کنال کو، 10 کنال کو، جنت نامی کالونی کا سب سے چھوٹا پلاٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑا ہے، سب سے چھوٹا پلاٹ۔ اور لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات میں 7 باتیں لکھی ہیں، گھر میں جا کے سورۃ المومنون پڑھیے گا، اس میں 11 آیات میں 7 باتیں لکھی ہیں۔ ایمان والو یہ کام کرو، الذین یرثون الفردوس، ہم تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے۔ سب سے چھوٹا گھر، 4 ارب 90 کروڑ دروازے ہوں گے ایک محل کے، حدیث میں آتا ہے 4 ارب 90 کروڑ دروازے ایک محل کے ہوں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو کہو کہ کوئی ایسا سائنس طریقہ ایجاد کرے کہ ماں کے رحم میں پلنے والے بیبی کو بتایا جائے کہ ڈیلیور ہونے کے بعد جس کائنات میں آؤ گے وہ اس جہان سے خرب گنا بڑا ہوگا، تو بیبی کیسے مانے گا؟ وہ کہے گا اس سے بڑا جہان نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے نہیں، تو ایک اور جہان میں ہے، جب نکلے گا تمہیں اندازہ ہوگا اس سے خرب گنا بڑا جہان ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوتا تو مان لیتے ہیں، پھر ہم زمین آسمان کے پیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں جب اس پیٹ سے نکلو گے اگلے جہان میں جاؤ گے تو اس سے خرب گنا بڑا جہان ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ماں کے رحم میں پرورش پانے والے بچے کو اس جہان کی وسعت کا اندازہ، نہ زمین آسمان کے پیٹ میں پرورش پانے والے مجھے اور آپ کو اندازہ۔ تو کہنے لگے تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے ہمیں تو وہ جنتی بیٹھا ہوگا اپنا کپل اپنے اس کے اندر، یار یہ بچوں کو ہلو چھوٹے، میں نے یہ کہا تھا ان کو، اسی لیے کہا تھا ان کو اندر بھیج کے تالا لگا دینا، اس لیے میں نے کہا تھا بچوں کو ذرا خصوصی احتیاط کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جنتی میاں بیوی اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے تو اچانک اوپر سے چمک آئے گی، تو یہ کہیں گے آج لگتا ہے اللہ نے دیدار کروا دیا۔ تو فرشتہ اوپر کھڑا ہوگا، ہر جنتی کے گھر کے 4 دروازے ہوں گے، ایک اللہ کی طرف کھلے گا، ایک نبیوں کی طرف کھلے گا، ایک عام اہل جنت کی طرف کھلے گا، ایک دوزخیوں کی طرف کھلے گا۔ سورۃ الاعراف میں ان دروازوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک دن ایک جنتی جہنمی کو دیکھے گا، نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، وہ نیچے پوچھے گا جنتی جہنمی سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم نے جو اللہ سے دنیا میں باتیں سنی تھی جنت کے حوالے سے وہ ساری پا لیں، کیا تم نے بھی جنت جہنم کے حوالے سے جو باتیں سنی تھی دوزخ کی، قرآن میں حدیث میں انبیاء سے اولیاء سے اتقیاء سے علماء سے، وہ ساری پائیں؟ تو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آتا ہے قالوا نعم، ان کے یہ درد و حسرت میں ڈوبے آواز میں کہیں گے جو ہم نے سنا تھا وہ سارے عذاب دوزخ میں پڑے ہوئے۔ تو چمک آئے گی تو یہ اوپر دیکھ کے کہیں گے لگتا ہے آج تو اللہ نے دیدار کرا دی۔ تو فرشتے کو بلا کہیں گے اللہ نے اپنا چہرہ دکھا دیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے کی پھر اوپر چمک کیسی ہے کہ ہماری جنت روشن ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے اوپر والے جنتی میاں بیوی بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک آئی ہے، تمہیں لگا ہے تیرا پورا محل چمک اٹھا ہے۔ تو وہ کہیں گے ان کے نامہ عمل میں اور میرے نامہ عمل میں کیا فرق تھا، پوچھ کے آؤ۔ تو یہ پھر ان کے پاس جائے گا اوپر والے فرشتے سے، ان کے اور اس کے نامہ عمل میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں گے نمازیں روزے سب برابر ہیں، ہاں اوپر والے کے عمل میں 1 دفعہ سبحان اللہ زیادہ ہے۔ بولو جی کیا ممکن ہے یہی سبحان اللہ؟ پروردگار کتنا موقع دیتا ہے روزانہ سبحان اللہ کہنے کا؟ کیا زیادہ تھا؟ بولے جی 1 دفعہ بولیں، 1 دفعہ سبحان اللہ، اس کا یہ ویری کر گیا۔ تو اس رات پروردگار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، مرنے والوں کی فہرست دیتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست دیتا ہے، رزق کی وسعت دیتا ہے۔ سو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، قبرستان میں جانا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، درود توبہ کرنی چاہیے، اور عبادت ساری رات مسجد کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کرنی چاہیے تاکہ گھر قبرستان نہ بنے۔ گھروں کے اندر اہل خانہ بھی عبادت میں شریک ہو جائے، روزے کی صبح کوشش کی جائے رکھا جائے۔ اور ایک گزارش،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، 8 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں میں ان 8 میں تو نہیں ہوں، ایسی فرد جرم لگ گئی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کہ اتنی مبارک رات، قیمتی رات، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے ارشاد ہے لیلۃ القدر کے بعد قیمتی ترین رات ماہ شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اتنی قیمتی رات، ہر رات کے آخری پر اللہ بول لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ لیکن ماہ شعبان کی رات مغرب سے لے کر فجر تک ساری رات یہ آوازیں لگتی رہتی، مانگ لو مغفرت مغفرت۔ لیکن 8 آدمی ایسے ہیں جو اس رات ٹھاٹھے مارتا سمندر، باد صبا کی طرح پھیلتی ہوئی ہوائیں، بخشش کا عام پروانہ، دھڑیوں کے اعتبار سے بخشش بخشش، لیکن وہ کم نصیب اس رات کو بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یار یہ بچوں کو کہاں گیا ہو بچہ آپ کا؟ اندر چلو چلو اندر چلو، ان کو پھر آگے بھیج کے آنا، ان کو ادھر دوبارہ نہ آنے دینا، پھر ان کو آگے چھوڑ کے آؤ۔ دیکھو نا 2 بچوں کی وجہ سے کتنے بڑوں کا نقصان ہو، پریشان ہوتے۔ تو 8 آدمیوں کے میں نام گنتا ہوں، پھر میں اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کم نصیبی غلطی حادثے کی وجہ سے وہ 8 آدمیوں میں شامل نہ ہو جاؤں، آپ شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ نیکی کرنے سے زیادہ مشکل ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ تقوی سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، غیبت کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی نکاح کرنے کا نام نہیں ہے، زنا کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی تجارت کا نام نہیں ہے، سود کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، موسیقی کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی توحید کو لینے کا نام نہیں ہے، شرک کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی ذکر کا نام نہیں ہے، گالی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی حلال کی کمائی کا نام نہیں ہے، حرام کو چھوڑنے کا نام ہے۔ چونکہ تقوی کے معنی ہے بچنا، اور آدمی بچتا گناہوں سے ہے، نیکی سے نہیں بچتا۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، آدمی نماز سے تو نہیں بچتا، جھوٹ سے بچتا ہے، آدمی قرآن سے تو نہیں بچتا، موسیقی سے بچتا ہے۔ تو اصل نیکی ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ سو اس رات تسبیح بھی کریں، تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں، درود بھی پڑھیں، توبہ بھی پڑھیں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، اجتماعی دعا بھی مانگیں، قرآن بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، سب مبارک۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ان 8 گناہوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہو جائے اور اس رات پہ اس کی مغفرت نہیں، وہ شرک ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں پروردگار جس کو شرک آپ کہتے ہیں، اور جو شرک آپ نے اپنے محبوب کو بتلایا، اور تیرے محبوب نے اپنی پاکیزہ زبان سے وہ شرک کی تعریف صحابہ کو بتلائی، وہ ہمیں نہیں بھی پتہ، تو اس سے ہم درخواست کرتے ہیں بن مانگے لحاف کے اندر ہوائیں بھیجنے والے اللہ، بن مانگے سین کے اندر روشنی بھیجنے والے اللہ، بن مانگے آنکھوں کو نور دینے والے اللہ، اور بن مانگے کلمہ طیبہ کی نعمت دینے والے اللہ، اور بن مانگے حامل قرآن بنانے والے اللہ، اور بن مانگے مسجد کی طرف نسبت کرنے والے اللہ، اور بن مانگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنانے والے اللہ، اور بن مانگے اسلام کا دین عطا کرنے والے اللہ، اور بن مانگے دماغ کو تفکر، دل کو تدبر دینے والے اللہ، بن مانگے 360 جوڑوں کو حرکت صحیح دینے والے اللہ، اور بن مانگے موسموں کے پھل دینے والے اللہ۔ اتنی چیزیں بن مانگے دینے والے اللہ، ہم خالص توحید آپ سے مانگتے ہیں، میں توحید عطا فرما۔ بن مانگے یہ اتنی نعمتیں دیتا ہے، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں۔ واضح کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے واضح قرآن جیسی کتاب میں کہہ دیا ہم نے مشرک کی بخشش کوئی نہیں کرنی، چاہے وہ حرم میں آ چلا جائے، اور مشرک کو کسی کی فیور بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج ایک جگہ بیان کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی مدینہ میں فوت ہوا، اس کا ایک احسان تھا بدر کے موسم پر جب حضرت عباس گرفتار ہو کے آئے، سردی کا زمانہ تھا، حضرت عباس کرا رہے تھے، تو آپ فرمایا کہ حضرت عباس کو کوئی قمیض دے دیتا، میرا چچا ہے، تو حضرت عباس کا قد لمبا تھا، عبداللہ بن ابی مشرک تھا، اس کا بھی قد لمبا تھا، اس نے اپنا قمیض اتار کے حضرت عباس کو دیا، حضرت عباس کو نیند آ گئی، ہلکے ہلکے خراٹے آنے لگے، آپ فرمایا میرے چچا کو لمبا قمیض دے کر گہری نیند کے لیے قابل کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی نے۔ عبداللہ بن ابی مشرک تھا، مر گیا تو آپ علیہ السلام نے بطور کفن اپنا قمیض اس کو پہنا دیا۔ اس سے بڑا تبرک تو نہیں مل سکتا۔
پھر اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے لبوں پہ لگا دیا، اس سے بڑی برکت تو نہیں مل سکتی۔ پھر جنازہ اس کا خود پڑھایا، اس سے بڑا امام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر مدینہ میں جنازہ پڑھا گیا، اس سے بڑی پاک دھرتی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر صحابہ نے جنازہ پڑھا، اس سے بڑے پڑھنے والے پاکیزہ لوگ تو کائنات میں کسی کو مل نہیں سکتے۔ نبوت نے جنازہ پڑھا دیا، صحابہ نے پڑھ دیا، آپ کا قمیض مبارک کفن بن گیا، لعاب آپ نے لگا دیا، مدینہ کی دھرتی میں دفن ہو گیا۔ اوپر سے جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے محبوب اس کی 70 دفعہ بھی استغفار کر دیں، جنازہ پڑھ دیں، قرآن لے کے آئے، ہم نے اس کی بخشش کوئی نہیں کرنی، اس کے اندر شرک کا پیپ موجود تھا۔ اور ہمیں بتلایا گیا کہ کوئی اپنی عبادت پہ، تسبیح پہ، تلاوت پہ ناز مت کرے، اگر یہ مرض آ گیا تو بڑے سے بڑا عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ شرک سے بچیں، اور اس رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے یہ ضرور کہیں، پروردگار جو شرک میں جانتا ہوں اور جس کو میں نے نہیں جانتا، جو ماضی میں کیا، جو حال میں کر رہا ہوں، جو بھول چوک کے کیا، جو جان بوجھ کے کر رہا ہوں، اور جس کو رات کو کیا اور دن کو کیا، پروردگار جس کا مجھے پتہ تھا نہیں پتہ تھا، میں ہاتھ کھڑے کر کے شرک کی ہر نوع سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں بڑے سے بڑے گناہ کی، لیکن والدین کے نافرمان کو حدیث پاک میں اللہ کہتا ہے دنیا میں سزا دیے بغیر آخرت میں نہیں بھیجو گے۔ والدین کی نافرمانی نہ کریں، یہ اتنا بڑا نیکی ہے، والدین کی اطاعت کے مت پوچھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزی کی وسعت چاہتے ہو تو ماں باپ کے اوپر خرچ کیا کرو، پروردگار یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا۔ میں نے 2-4 پچھلے جمعے غالباً یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ جو گائے کے ذبح ہونے والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ سنایا تھا پچھلی دفعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہ چلا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو، گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگاؤ، مقتول زندہ ہو کر قاتل کی خبر دے دے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن، مری ہوئی چیز کو زندہ کر دے۔ پھر وہ نہ کام کرنے کے لیے ہیلے اور حجت کرنے لگے، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، گائے کی جنس کیسی ہو، گائے پہ ہلوں پہ جوتا کی ہو یا نہ جوتا کی ہو۔ مقصد تھا کہ کسی موقع پہ راہ فرار مل جائے۔ اللہ کے نبی بتاتے گئے، جب آخر پہ کوئی صورت نہ رہی تو پھر گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، گائے نہ ملے۔ آخر پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ڈھونڈ کے لانی پڑے گی، تو ایک نوجوان چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گائے تھی۔ انہوں نے پوچھا، وہ ساری شرائط جو کلیم اللہ نے اللہ کے حکم سے بتائی تھی وہ ساری شرائط اس گائے میں موجود تھی۔ انہوں نے کہا یہ گائے دے دو۔ انہوں نے کہا سونا لوں گا گائے کے وزن کے برابر، اور جو گائے کا گوبر ہے وہ بھی سونے کے وزن تو لوں گا۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے اپنا سارا سونا اکٹھا کیا اور گائے کو خرید لیا، اور وہ نوجوان سونا لے کے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ آئے کہ پروردگار یہ ماجرا کیا ہوا؟ کہ موسیٰ تمہیں کیا بتاؤں، اس آدمی کی ایک نیکی مجھے پسند آ گئی۔ کیا نیکی پسند آئی؟ کیا ایک دن ایک ہیرا بیچنے والا گلی میں آیا اور اس نے کہا ہیرا لے لو، قیمتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نوجوان ہیرے کا شائق تھا، یہ بھاگ کے باہر نکلا۔ کتنے کا؟ اس نے کہا 90,000 کا۔ اس نے ہیرے کو پرکھا، ہیرا لاکھ سے اوپر کا تھا۔ گھر ماں کے پاس گیا، ہیرا سستے داموں مل رہا ہے، پیسے۔ انہوں نے کہا پیسے جس صندوق پہ پڑے ہیں اس کی چابی تمہارے باپ کے پاس ہے، باپ تمہارا سویا ہوا ہے، چابی اس کے تکیے کے نیچے ہے، اور باپ کو جگائے بغیر چابی نہیں ملتی، باپ کو جگا لو یا ہیرا چھوڑ دو۔ یہ گیا تو باپ ساؤنڈ سلیپ لے رہا تھا، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ باپ کو ہلکا سے جگا کے چابی لے لوں، باپ پھر کروڑ پتی کو سو جائے گا۔ پھر اس نے کہا نہیں، باپ کو بے آرام کر کے ہیرا نہیں لینا چاہیے۔ یہ پھر باہر چلا گیا، ہیرے والے سے 1 لاکھ دوں گا، ہیرا میرا ہو گیا، اتنی دیر بعد آ جانا۔ اس نے کہا 80,000 کا دوں گا، ہیرے کے لیے پیسے مجھے فوری چاہیے۔ یہ پھر ماں کے پاس آیا، اماں یہ صورتحال ہے۔ ماں نے پھر وہی بتایا۔ یہ گیا، باپ سویا ہوا تھا، چلے کہ باپ کو میں بے آرام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ ریٹ گھٹاتا گیا، یہ بڑھاتا گیا، یہ 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا، وہ 30,000 پہ آ گیا، گھٹتے گھٹتے۔ آخر میں کہنے لگا اماں مفت مل رہا ہے۔ کہیں گے مفت ملے تو باپ کو جگا لو۔ کہنے کہ اماں باپ کو بے آرام کر کے میں ہیرا نہیں لے سکتا۔ اس نے ہیرے والے کو بھیج دیا۔ موسیٰ اس کا باپ کو آرام دینے کی نیت یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے کہا گھبرا مت،
تو نے باپ کا اکرام کیا، اس کے بدلے تمہیں میں تمہاری گائے کا گوبر بھی سونے کے عوض تلوا دوں گا۔ جن لوگوں کو یہ جوڑا میسر ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ یہ جوڑا جتنا بوڑھا ہو جائے، آسمان کی بادشاہت میں اس کے اثرات اور اس کا عمل دخل اور اس کے اختیارات اور بڑھ جاتے ہیں۔ مت کوئی کہے کہ میں بوڑھے ماں باپ پہ انویسٹ کرتا ہوں، یہ کبھی نہ کہا کرے۔ ماں باپ پہ انویسٹ کریں 100، پروردگار ہزاروں لوٹا دیتا ہے۔ کتنی آفتیں ٹل جاتی ہیں ماں باپ کے ادب کی وجہ سے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں پہاڑی سلسلہ، چلتے چلتے تیز دھار بارش برسی، بارش سے برسنے کے لیے ایک غار نظر آئی، غار میں چھپ گئے تاکہ بارش رکی اور چلے جائیں۔ اتنے میں ایک پتھر وزنی لڑکتا ہوا غار کے اوپر آ گیا اور زندہ درگور ہو گئے۔ انہوں نے بہتیرا زور لگایا لیکن پتھر ہلا نہ۔ بالآخر جب تھک گئے تو کہنے لگے اب دست و بازو کی قوت سے پتھر نہیں ہلے گا، زور لگانے کی بجائے اپنے کسی عمل کو یاد کرو۔ تو تینوں اپنے اپنے عمل کو یاد کرنے لگے۔ ایک نے کہا یا اللہ تمہیں یاد ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو بکریاں لا کر دودھ نکال کے امی ابا کو پلاتا تھا، اس کے بعد میری بیوی اور بچے پیا کرتے تھے۔ ایک رات میں ہری بھری وادی کی تلاش میں بکریوں کو دیر تک چراتا رہا، چرتے چرتے لیٹ ہو گئی۔ رات کو آیا تو بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، انہوں نے آتے کہا دودھ دو دودھ دو۔ اتنے میں نے کہا جب تک اماں ابا نہیں پئیں گے میں دودھ کسی کو نہیں دوں گا۔ بیوی نے کہا ان کو 2 گھونٹ دے دو۔ میں نے کہا نہیں، یا اللہ تمہیں یاد ہوگا میں نے بکریوں کا دودھ دوا اور لے کے کھڑا ہو گیا ماں باپ کی چارپائی کے سرانے کہ نیند کے عالم میں جب کروڑ بدلیں گے میں بسم اللہ کر کے ان کے لبوں سے لگا دوں گا۔ رات بھر بچے روتے رہے، بیوی کہتی رہی، ان کی چیخیں آوازیں میں آتی رہی، لیکن میں نے کہا جب تک ماں باپ کو نہیں دوں گا، بچا ہوا ماں باپ کا ان کو دوں گا، ماں باپ کو نہیں ان کو نہیں دوں گا۔ بالآخر وہ رات گزر گئی، پچھلے پیر کہیں جاگے۔ میں نے کہا ابا دودھ پی لیں، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا اماں دودھ پی لیں، کہا بسم اللہ۔ کہ یا اللہ تو گواہ ہے اس رات کا وہ ماجرا تیرے اور میرے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ جب وہ سیر ہو کے پی کے سو گئے اور انہوں نے شکر ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا تمہیں اللہ ناگہانی آفتوں سے اور آنے والی مصیبتوں سے بچائے، تو نے ماں باپ کی رگوں کے اندر تازہ دودھ اونڈیلا، پروردگار تجھے ناگہانی آفتوں سے بچائے۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے اور میں نے بچے کو دودھ پلایا، پھر وہ سو گئے۔ پروردگار اگر یہ نیکی تمہیں پسند ہے تو ہم ایک ناگہانی آفت میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے کو دست و بازو سے چٹان ہل نہیں رہی اور کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی وہ دعا تمہیں قبول ہے تو مہربانی کر ہماری چٹان کو سرکا دے، نکلنے کا راستہ ہموار کر۔ یہ کہا اور ماں باپ کے عمل کی وجہ سے چٹان سرک گئی۔ آج بھی ہم کبھی کبھی اندھی غاروں میں چلے جاتے ہیں اور اوپر حالات کی چٹان آ جاتی ہے اور ہم اس کو اپنی عقل، اپنی دانش، اپنے تجربے، اپنے فہم سے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غار کے اندر دبی ہوئی لوگ اور اوپر آئی ہوئی آفتوں کی چٹانیں وہ کوئی نہیں سرکا سکتا، ہاں ماں باپ کی خدمت ان چٹانوں کو سرکا سکتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ حج کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگا ابن عمر میں خراسان سے آیا ہوں اور میں نے ماں کو ایک بالشت بھی زمین پہ چلنے نہیں دیا، میں مسلسل ان کو کندھے پہ سوار کر کے لایا ہوں۔ اب میں نے طواف کروایا ہے اور طواف کروا کے اب میں حج کروا کے واپس لے جاؤں گا۔ میں خراسان سے چلا، پہاڑی سلسلے، صحرائی سلسلے، شب و روز کی مسافت، تھکن، لیکن میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، حج کروایا، میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ابن عمر نے کہا تیری ماں نے جو تمہیں بچپن کے دنوں میں دودھ پلایا تھا، تو ماں کے دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج کم نصیبی نئی نسل کی یہ ہے کہ یورپ نے ان کو ماں باپ کے حوالے سے بیزار کر دیا ہے۔ ماں باپ کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کے آ جاتی ہیں اور کم نصیب نسل باہر چلی جاتی ہے۔ ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دینی محافر میں لائیں، قرآن و حدیث کی سپرے ہو تاکہ ان کے اندر کا خناس مٹے، ورنہ بڑی فیکٹریاں، بڑے پلازے نافرمان اولاد کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کھربوں روپے پراپرٹی چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر نافرمان ہیں تو قدرت ان کو کنگال کر دے گی۔ تو دوسرا جرم ماں باپ کی نافرمانی، اس پہ کبھی نہ کرو۔ ماں باپ کے سامنے اونچا مت بولو۔ ماں باپ کی جب رات کو میلے تکیے پہ آنکھ کے آنسو نکل آتے، زندگی بھر کی ساری نیکیاں جلا کے پروردگار راکھ بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی رات کو جب گھر میں چیزیں لائیں تو چھپا کے شاپر بیوی کے کمرے میں مت لے جاؤ، بوڑھی آنکھیں ٹٹول لیتی ہیں۔
کمزور جسم دیکھ لیتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے کم وقت تیری رگوں کے اندر میں نے اپنی جوانی اتاری اور اپنے اوپر بڑھاپا اوڑھ لیا، کم وقت تو مانگتا نہیں تھا، ہم بن مانگے لاتے تھے، ہمارے سامنے ہماری چیزوں کو چھپا کر دوسرے کمرے میں لے کے جانے والا۔ الگ بات ہے کہ ہم اپنے وجود کی ریاست پہ اختیارات کھو چکے ہیں، لیکن ہماری بوڑھی آنکھیں تیرے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ ماں باپ کو ٹف ٹائم نہ دیں، دنیا کی کوئی خیر کام نہیں آتی۔ تیسرا گناہ قتل، اس رات قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قتل کرنے والے کو اللہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، خالدین فیہا۔ حقوق العباد کی کچہری میں قیامت والے دن بندوں کی کچہری میں پہلا سوال یہ ہوگا، تین کچہری لگے گی، حقوق اللہ کی کچہری، حقوق العباد کی کچہری اور ایمان اور کفر کی کچہری۔ جس کا مقدمہ ایمان اور کفر میں چلا گیا وہ عبدالآباد کا جہنمی ہو گیا، جس کا معاملہ حقوق اللہ کی کچہری میں چلا گیا پہلا سوال یہ ہوگا، دیکھو نماز ہے، اگر نماز کے اندر کریکس آ گیا، نماز کے اندر کجی آ گئی، ٹیڑھا پن آ گیا، زیغ آ گیا، آف اینڈ آن آ گیا، تو اللہ باقی سوالوں کو پوچھے گا نہیں، یہ لازمی سوال میں ہار گیا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ جس طرح کمرہ امتحان میں لکھا ہوتا ہے فلاں سوال لازمی ہے، بچہ سارے سوال لکھ دے، لازمی سوال نہ لکھے، باقی سارے سوالوں میں اوور نمبر لے جائے لیکن لازمی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ فیل ہو گیا۔ کب سوال، ہر سوال کے 20 نمبر تھے اور 100 نمبر کل تھا، 80 میں سے 4 سوال اس نے حل کیے، 80 میں سے اس نے 78 نمبر لے لیے، اتنا ذہین، لیکن اس نے کہا اس نے لازمی سوال نہیں کیا، فیل ہو گیا۔ نہ لازمی سوال حقوق اللہ کا 5 وقت کی نماز ہے، اور حقوق العباد میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس کے ذمے قتل تو نہیں ہے، یا قاتل کی معاونت تو نہیں ہے، یا قاتل کو پناہ تو نہیں ہے، یا قاتل کے حق میں گواہی تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مذاق کے عالم میں آلہ قتل کسی کی طرف کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مذاق کے ساتھ پستول نہ کرو، مذاق کے ساتھ کسی کی طرف گن نہ کرو۔ میڈیا نے خوفناک فلمیں دکھلا دکھلا کر بچوں کو آلہ قتل استعمال کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ امام ذہبی نے کبائر میں لکھا ہے مذاق کے ساتھ بھی آلہ قتل کسی کی طرف کرنا کبیرہ جرم ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا اور پوری کائنات کے انسانوں نے کہا کہ یہ حق پہ قتل ہوا، حالانکہ وہ باطل پہ قتل تھا، اور پوری کائنات نے اپنا تعاون قاتل کے پلڑے میں ڈال دیا اور مقتول تنہا رہ گیا۔ اللہ کے محبوب فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں جان ہے، پروردگار پوری کائنات کو دوزخ میں ڈالنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا کہ تم نے قاتل کا ساتھ کیوں دیا۔ تو قتل کا جرم اپنے کھاتے میں نہ آ جائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں قتل نہ ہو، اور چوتھا جرم ہمارے نامہ اعمال میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو۔ 9 ذی الحج 10 ہجری عرفات کا میدان، سب سے قیمتی دن سال میں یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج، سب سے قیمتی مقام احرام کے حاجی حالت عرفام میں، سب سے قیمتی جگہ میدان عرفات۔ اور امام کائنات نے اس موقع پہ فرمایا لو بھائی اب ہم دعا مانگنے والے ہیں، دنیا کی بنیاد پر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اٹھ جائے، اس کی نحوست سے ہماری دعا 9 ذی الحج کو بھی قبول نہیں ہوگی۔ دنیا کی بنا پر رشتوں کو مت تعلق توڑو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے گا قیامت والے دن میں بھی اس سے تعلق جوڑ دوں گا۔ اور تعلق جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو جوڑے اس سے جوڑو، تعلق جوڑنا یہ ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ سلام دعا رکھو، بول بلانا بند نہ کرو۔ اب بہن کے ساتھ بولے ہوئے 6 سال ہو گئے، کیوں نہیں سلام کرتے، کیوں آتے جاتے نہیں ہیں، عید شب رات پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ میں نے رشتہ مانگا تو اس نے دیا کوئی نہیں، کہ تمہیں مانگنے کا حق تھا، اسے اقرار انکار کا کوئی حق نہیں تھا۔ جس نے خون جگر دے کے اس کو پالا پوسا، موت قبول کر کے اس کو جنم دیا اور اس کے رگوں میں توانائی بھری، اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ انکار اقرار کرے۔ آپ کو اگر مانگنے کا حق ہے، اس کو انکار اقرار کا کوئی حق نہیں۔ اس بنا پہ رشتہ توڑ دیا۔ بھائی کے خلاف مقدمہ کیا ہوا بھائی نے، اور وکیل کر کے کھڑا ہے کہ تمہیں اتنی فیس دوں گا، اس کو جیل میں بھجواؤ۔ ان بھائیوں کا بوڑھے ماں باپ اگر قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں، اس منظر کو دیکھ کر دوبارہ مر جائیں۔ پاگل نے میری میراث کو سنبھالا اور میرے وجود سے جنم لینے والے بھائی کو نہ سنبھالا۔ بھائی جیسی کوئی میراث ہوتی ہے؟
جس زمین پہ کتے پیشاب کرتے ہیں اس کو سنبھالا، اور جس نے ایک سینے کا دودھ پیا اس کو نہ سنبھالا، جس پلازے نے کل گر جانا ہے اس کو سنبھالا، اور جس نے ایک بازو پہ سو کر کھو جانے والے شہزادوں کی کہانیاں سنی، اور ایک کپڑے کے بیگ کے اندر کتابیں ڈال کر اسکول گئے، اور ایک بیری سے بیر جھاڑ کر بھائی نے بڑا بیر اٹھا کر منہ کے اندر اس کو صاف کر کے لعاب نے صاف کر کے چھوٹے بھائی کے منہ میں ڈالا، آج اس سے 5 مرلے کی پلاٹ کی خاطر 10 سال ہو گئے ہیں، اور ماتھے پہ جوتے کے برابر محراب بھی ہے، اور اس بے غیرت کو ذرا بھی غیرت نہیں آ رہی۔ کس کی خاطر لڑکے بیٹھے ہو؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک 3 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا حجاج نے۔ ایک عورت دھاڑ دھاڑ روئے جائے، کہنے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ ان میں قتل ہونے والے تینوں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کہ کون ہیں؟ کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا بھائی ہے، تینوں قتل ہو گئے، میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ حجاج کو ترس آیا، اس نے کہا تم نے زندگی کے باقی دن گزارنے ہیں، لو بھائی ان تینوں میں سے ایک لے لے۔ اب پہلے سے زیادہ مشکل امتحان، شوہر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خلوت جلوت کا ساتھی، لباس سے قدرت نے تشبیہ دی، مر جانے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھا، پھر بیٹے کی طرف دیکھا، جب بچہ پیدا ہوا تو شوہر سے دوری اختیار کر لی، پھر بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی آنکھ جھکا کے کھڑا تھا کہ جب شادی ہو جاتی ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، بہنیں اپنے گھر چلے جاتی ہیں تو ماں جائے کو کون یاد کرتا ہے؟ ماں جائے کو کون یاد کرتا ہے؟ حجاج نے کہا جلدی کر، میری تلوار کو زنگ لگ رہا ہے، میں نے ان تینوں میں سے ایک کا 2 کو ذبح کرنا ہے تاکہ میرا ذوق پورا ہو۔ اب یہ کھڑی، شوہر اپنی آنکھوں سے سوال کر رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے سوال کر رہا ہے، اور باپ بیچارہ، بھائی بیچارہ چپ ہے۔ اتنے میں وہ بوجھل قدموں سے آگے چلی اور اس نے کہا 2 دے دو، کہا نہیں، 2 دے دو، کہا نہیں، کہا اچھا چلو 1 لیتی ہوں، کہا 1 کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ تو وہ آگے بڑھی اور اس نے جا کے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا کہ مجھے میرا بھائی دے دو، اللہ چاہے گا تو شوہر بھی کوئی نیا مل جائے گا، اللہ چاہے گا تو بیٹا بھی کوئی نیا مل جائے گا، لیکن جس فیکٹری سے یہ ہیرا ڈھلا تھا وہ فیکٹری ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں بھائی کو کبھی قربان نہیں کر سکتی۔ حجاج حیران ہوا کہ کیسا ذہین عورت ہے، اس نے کہا اس کے اس فیصلے پر باقی دونوں کو بھی آزاد کر دو۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، بھائیوں سے تعلق جوڑیں، بہنوں سے تعلق جوڑیں، یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے میری روزی میں برکت ہو، جو آدمی چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، جو آدمی چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور جو آدمی چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے، 4 چیزیں، روزی میں برکت، عمر میں برکت، موت کے وقت کلمہ، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے، وہ ایک کام کرے 4 کام کا وعدہ کرتے ہیں صادق مصدوق پیغمبر، وہ رشتہ داروں کے، وہ رشتہ دار جو تعلق توڑیں ان کے ساتھ سلام دعا میرے حکم پہ رکھے، میں نبی اس کو یہ 4 چیزیں اللہ سے دلوا دوں گا۔ اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے، سلام کیا کریں، رشتے تعلق جوڑ کے رکھا کریں۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کے لوگوں نے آپ کو بڑا مشکل وقت دیا تھا، آپ نے محاصرہ کر لیا، 18 دن محاصرہ رکھا طائف کا، 12 صحابی شہید ہو گئے، طائف والے اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ آپ نے کہا بھائی طائف والے قابو نہیں آ رہے، ان کے باغوں کو کاٹو، انار کاٹے گئے، سیب کاٹے گئے، انگور کاٹے گئے۔ طائف والوں نے اپنے قلعوں میں دیکھا ان کے باغ کٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اوپر سے منت کی اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، جو پسند آپ کی شرائط ہیں وہ لکھ دیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہماری عمر بھر کی جمع پونجی باغوں کو برباد نہ کریں۔ آپ نے کہا کاٹو کاٹو کاٹو، حتیٰ کہ وہ اوپر سے منتیں کرتے رہے، آپ کاٹنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے آخر پہ ایک قلعے کی بلندی سے ایک آواز اتری، وہ آواز نبوت کے نورانی کانوں کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرائی۔ جب آپ نے سنا، آپ فرمایا کہ کوئی آگے کلہاڑی مت چلائے، اپنے خیموں کو کھیڑو، اونٹوں پہ لوڈ کرو اور طائف والوں کو چھوڑ دو اور واپس مکہ کی طرف چلو۔ صحابہ کہنے لگے جی 12 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، 18 دن ہو گئے ہیں، پریشان ہوئے، غزوہ حنین انہوں نے ہم سے کروایا تھا، مہربانی کرے اب تو قابو آ گئے۔ آپ فرمایا انہوں نے ایک بات ایسی کر دی ہے جس کے بعد اب ان کو لڑنے کا، باغوں کے کاٹنے کا، ٹف ٹائم کے دینے کا، بدلہ لینے کا جواز باقی کوئی نہیں۔ تو حنین میں آپ پہنچے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ طائف والوں نے وہ کون سی بات کی تھی جس کی بنا پہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ چھوڑ دی۔ آپ فرمایا تھا طائف والے مجھے کہہ رہے تھے لوگوں کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دینے والے نبی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق جوڑ توڑ مت۔ تو صحابہ نے کہا جی آپ کے ننیحال تو مدینہ کے تھے، آپ کے ددیال تو مکہ کے تھے، لہٰذا آپ کا تعلق طائف والوں سے کیسے ہو گیا؟
ماں آمنہ مائگریشن کر کے مدینہ سے آئی تھی، آپ کے والد محترم سیدنا ابو عبداللہ مکہ مکرمہ کے تھے، سو داد کے آپ کے مکہ کے، نان کے آپ کے مدینہ منورہ کے، تو طائف والوں سے رشتہ داری کیا ہے آپ کی؟ تو آپ فرمایا میری جو ماں آمنہ تھی رضی اللہ عنہا، پھر جو ان کی ماں تھی، اور 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 پھر جو ان کی ماں تھی، میری چھٹی ماں طائف سے آئی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنی چھٹی ماں کا واسطہ دیا ہے، اور نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کے رکھے۔ اب ہم سوچیں، اللہ کے نبی بیچ میں آ کے کہہ رہے ہیں میری خاطر سلام دعا رکھا کرو، اس سے بڑا سفارشی کون ہوگا؟ جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینی ہے وہ کہہ رہے ہیں، جن کے لوائے الحمد میں آنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے شفاعت کروانی ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور جن کی برکت سے خربوں احسانات اللہ سے لے چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو بھائی میں جو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو۔ اور کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہم کس سے جھگڑ پڑتے ہیں، صلح نہیں کرتے، بیچ میں کوئی محسن آ جاتا ہے، وہ بیچ میں آ کے انوالو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اب چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں دیکھتے نہیں بیچ میں کون ہے بیٹھا ہے، تم اس کو چھوڑو، آنے والے کو دیکھو، اس کے احسانات کو دیکھو، اس کے مقام کو دیکھو، اس کی قدر و منزلت کو دیکھو، کتنے حج دعوے سے بیچ میں آیا ہے۔ مومن کو سوچنا چاہیے کہ میرا رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، لیکن بیچ میں اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ تو شرک سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، قتل یا قاتل کی معاملت سے بچیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور پانچویں چیز زنا سے بچیں۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا زنا کرو، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ کام جن کے کرنے کے بعد آدمی زنا کے قریب جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ان سے بچو۔ اور زنا کے قریب کرنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، موسیقی اور بے پردہ عورت، یہ دو چیزیں زنا کا بہت بڑا منتر ہے۔ بے پردہ عورت زنا کا قاصد ہے۔ آپ فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال تک آتی ہے، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی فرمایا جس آدمی کو پتہ ہو کہ میری عزت کو یہاں سے نقصان پہنچتا ہے، اپنی عزت کو پھر وہاں لے جائے، یا جس کو پتہ ہو یہ چیز میری عزت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو پھر گھر میں لے آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہے میں اپنی جوان بیوی کو بے پرد بنا کر، بنا سنوار کر، موٹر سائیکل پہ لے کر بڑے بازار میں جا رہا ہوں، اور سارے گدھ بیٹھے ہیں، سارے ہوسناک جانور بیٹھے ہیں، سارے واشی بیٹھے ہیں، سارے شہوت کے مارے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس کو پتہ ہے جہاں جہاں گزرتا ہے دیر تک ہوس کی نگاہیں اس کی جوان بیوی کے ایک ایک جسم کو عالم تصور میں لا کے ٹٹول دیتی ہیں، اور یہ پھر لے کے جاتا ہے، اگلے دن پھر لے کے جاتا ہے، اگلے دن پھر لے کے جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ بازار کی ایک ایک نظر شہوت کی نظر، ایک ایک نظر جنس کی نظر، ایک ایک نظر سیکس کی نظر، ایک ایک نظر سفلی خواہشات کی نظر، ایک ایک نظر وجود کے پار ہو جانے والی نظر، اور ایک ایک نظر زنا کی نظر، یہ جاننے کے باوجود پھر بیوی کو بنا سنوار کر مرے معاشرے میں لے کے جاتا ہے۔ ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں، اور فرمایا دیوس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ زنا سے بچیں، اور اسباب زنا سے بچیں، بے پرد عورت سے بچیں، میری گھر کی کوئی خاتون بے پرد نہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اہلی آئے تو انہیں کہہ دینا کہ میں نے غسل کر لیا، اہلی آئے تو انہیں بتا دینا میں نے کفن پہن لیا، اہلی آئے تو انہیں کہنا میں دن کو فوت ہو جاؤں تو میری تدفین رات کو کرنا، بے شک دن کو فوت ہو جاؤں تو تدفین رات کو کرنا۔ پھر رو پڑی۔ ایک صحابی بیٹھی تھی پاس، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا روئی کیوں؟ کہنے کی عمر بھر ایک پریشانی رہی۔ کس بات کی؟ کہ میں نے جیتے جی اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا، لیکن جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میرے لوگ لاش لے کے چارپائی پہ چلیں گے۔ ہر آدمی اپنی بخشش کو یقینی بنانے کے لیے کہ نبوت کی بیٹی جو خاتون جنت اس کے ساتھ جنازے پہ چلو، جو جنازہ پڑے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اپنی بخشش کو یقینی بتانے کے لیے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ بطول اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازے پہ چلے گا، میرا وجود کفن میں لپٹا ہوگا، میرے آنکھ ناک رنگ اور سکن کلر نظر نہیں آئے گا، لیکن کفن میں لپٹے ہوئے وجود سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وجود کی چوڑائی کتنی ہے، وجود کی موٹائی کتنی ہے، وجود کی لمبائی کتنی ہے۔ لوگ میرے جسم کی وضع کو اور وضع کو جان لیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے۔ تو اسماء بنت امیس کہنے لگی جب میں ہجرت حبشہ کر کے گئی تھی، حبشہ ہجرت، تو میں نے دیکھا تھا کسی خاتون کا لاش لے کے جاتے تھے تو اس کی چارپائی کے چار کناروں کے اوپر
کھجوروں کی لکڑیاں رکھتے تھے اور اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈالتے تھے اور اس کے اندر عورت کی سامی کو لے کے جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر جانے والی کے وجود کی موٹائی چوڑائی لمبائی کتنی ہے۔ آپ کہیں تو آپ کی چارپائی کے چار کناروں پہ ہم مضبوط شاخیں لگا دیں گے، موٹا کپڑا ڈال دیں گے تو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے وہ غم جو عمر بھر سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ لرزتا رہا اس غم کو دور کر دیا، تو نے میرے اوپر یہ کر دیا کہ یہ کر دینا۔ ایک طرف تو عالم ہمارے اسلاف کا یہ ہے اور آج کی نسل نو کی خاتون کو دیکھا جائے تو زمین کے اندر زندہ گڑ جانے کو جی کرتا ہے۔ زنا سے بچے، موسیقی زنا کا منتر، عورت زنا کا منتر، اور اگر عورت اور موسیقی دونوں مل کر زنا کے جذبے کو بھڑکانے کی نیت سے گانا گائیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر جذبہ یہی ہو، ہمارے ایک دوست ان کی 4 بیٹیاں، جب بچے جوان ہو گئے انہوں نے ڈرائنگ روم کو لاک لگا دیا، باہر ایک بچھا لیا تھڑا۔ میں نے کہا قاضی صاحب اب دروازے نہیں کھولتے، کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اب دروازے کو کھولنا غیرت اور حیا کے خلاف ہے۔ غیر یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے کرپٹ ترین لوگ ہماری عورتوں کو دکھلائے، ہم اس سے بچیں، بچوں کو قتل ہونے سے بچیں، تو ہم اس شرک سے بچیں، زنا سے بچیں، قتل سے بچیں، اور اگلی چیز کینہ سے بچیں۔ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی معافی مانگ لے لیکن اندر سے دوسرا معاف نہ کرے۔ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، اونٹ میں کینہ ہوتا ہے۔ اونٹ کا مالک اونٹ کے بچے کو اونٹ کے سامنے نہیں مارتا، اس لیے کہ اونٹ موقع پہ انتقام نہ بھی لے سکے، مارنے والے کی شکل آنکھوں کے وائپر کے اندر سیکیور کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، پھر مناسب موقع ڈھونڈ کر 20 سال کے بعد بھی اس کو انتقام کا موقع ملے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ اس کو کینہ شتر کہتے ہیں کہ وہ اندر کی بات کو معاف نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو اندر سے معاف کیا کرو، پروردگار تمہیں معاف کرے گا۔ ہم تو لوگوں کے جرائم کو یوں پالتے ہیں جس طرح مالی چھوٹے پودے کو پالتا ہے یا ماں اکلوتے بچے کو پالتی ہے، روز اس کو پانی دے رہے ہیں، انتقام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول اللہ السلام کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ دیکھنے لگے، اتنے بعد ایک صحابی آیا، وہ چپ ہو گئے کہ اچھا یہ ہے؟ آپ فرمایا ہاں یہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے عمل کون سے ہیں جس کے بنا پر اللہ کے محبوب نے اس کو جنتی کہا۔ تو وہ اس کے گھر میں گئے کہ میری ماں باپ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، میں شرم کے مارے گھر نہیں جا سکتا، مجھے 3 دن قیام دیں توام دیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ وہ وہاں ٹھہرا، اس کے دن کے عمل دیکھے، رات کے عمل دیکھے، ماں سوائے موٹے موٹے اعمال کے کوئی عمل نظر نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ تیسرے دن اس نے کہا نہ ماں باپ سے لڑائی تھی، نہ اونچ نیچ تھی، ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے کہا تھا جنتی دیکھنا چاہو تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے گا، اور وہ آپ آئے تھے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ، لیکن 3 دن میں مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا میرا اور عمل تو کوئی نہیں، ہاں میرے پاس ایک عمل ہے کہ روزانہ رات کو ہر مسلمان کے حوالے سے اپنے سینے کو صاف کر کے سویا کرتا ہوں۔ اپنے سینے کو صاف کریں، اندر کینہ نہ پالیں، لوگوں کے غلطیوں کو اندر پالیں مت، ہوگی معاف کریں۔ کینہ پرور خود اذیتی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے زخم خود کریدتا رہتا ہے۔ ادھر زمانہ آ کر وقت ماہ سال کی گردش زخموں کو بھرتی ہے لیکن وہ پھر کریدتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اپنے زخم اس کے ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا بے فنڈ دو، 900 کلومیٹر کا مبیش دور جانا ہے شام کی طرف۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رات بھر محنت کرتے رہے، رات کو کہنے لگے یا اللہ تیرے محبوب نے فنڈ مانگا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، تیرے محبوب نے مانگا میں دے نہ سکا، غربت تو نے مجھے دی، میرے پاس کوئی 4 پیسے ہوتے تو میں بھی معاف کر دیتا، میں بھی دے دیتا تیرے محبوب کو، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں تبوک کے چندے میں ایک چندہ میں بھی دے دیتا ہوں اور وہ تو قبول کر لے، اور وہ چندہ یہ ہے کہ میرے اوپر آج تک کسی مسلمان نے
کوئی زیادتی کی ہو قولن فعلن کسی حوالے سے، میں اللہ تیری رضا کے لیے ہر مسلمان کو معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ میرا صدقہ قبول ہے تو اس صدقے کو تبوک کے فنڈ میں شامل کر لے۔ رات کو جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ کے محبوب ایک بندے نے صدقہ کیا ہے اور اللہ نے صدقہ بڑا قبول کر لیا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہنا ہے بے رات جس نے تبوک کا صدقہ دیا تھا وہ کھڑا ہو جائے، تو فجر کے بعد آپ نے فرمایا بے رات جس نے تبوک کے لیے فنڈ دیا تھا اس صحابی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا لوگوں کو معاف کر کے سینے کو بےکینہ بنانا اور اندر کو پاک کرنا یہ اتنا بڑا عمل تھا۔ آپ نے کہا بھائی جس نے رات صدقہ دیا تھا وہ کھڑا ہو جائے، وہ خاموش، بھائی جس نے رات صدقہ دیا تھا تبوک کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، وہ خاموش۔ تیسری مرتبہ فرمایا بھائی تم نے کوئی صدقہ دیا تھا، تم نے، علبہ بن زید رضی اللہ صحابی کا نام ہے، تم نے کوئی صدقہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو اپنے سینے کو بےکینہ کیا تھا، مسلمانوں کی غلطیوں کو سینے کے قبرستان میں قبر کھود کر معافی کا کفن پہنا کر ان کو معاف کر دیا تھا اور ان کے لیے دل کو پاک کر دیا تھا۔ فرمایا دل کو مسلمانوں کے لیے بےکینہ رکھنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پروردگار نے جبریل کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ پروردگار نے اس آدمی کے اس صدقہ کی وجہ سے تبوک میں ہر چندہ دینے والے کے چندے کو قبول کر لے۔ ہر آدمی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اپنے سینے کو بےکینہ کریں۔ اور آخری بات، نشے کرنے والا آدمی بھی اس رات کو محروم رہ جاتا ہے۔ نشہ سے بچے، وہ شراب کے روپ میں ہو، ہیروئن کے روپ میں ہو، چرس کے روپ میں ہو، کسی اور روپ میں ہو۔ تو بھائیو یہ دن 2-3 دن کے بعد غالباً سوموار کا دن ختم ہوگا، منگل کی رات آغاز ہوگی، تو یہ شب برات آ جائے گی۔ ہم اس میں تسبیحات کریں، تلاوت کریں، لیکن ان چیزوں سے ضرور اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ مجھے شرک سے معاف کر دے، اللہ مجھے ماں باپ کی نافرمانی سے معاف کر دے، اللہ قاتل کے حوالے سے کوئی غلطی ہو چکی ہے اس کے معاف کر دے، اللہ مجھے صلہ رحمی کی توفیق عطا کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا کر دے، اللہ میرے سینے کو بےکینہ کر دے، اللہ مجھے زنا کے اسباب سے دور رہنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ میرے اندر کو پاک کر دے، اور اللہ مجھے نشے کی ہر قسم سے محفوظ کر دے۔ یہ چیزیں لے کر شب برات میں ہم اللہ سے مانگیں گے تو پروردگار میرے اندر کو پاک کر دے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، جن حضرات بیٹھیں، جن حضرات نے یہ اہتمام کیا، اللہ کریم ان کے اہتمام کو قبول فرمائے، انصرام کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ لوگ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے جنریٹر کا انتظام کیا۔